بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شروع کرتے ہیں فرام دا بگننگ انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر کا معاملہ ہمیں بتایا ہے اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں. ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں جس کو ہم اینڈ میں کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ریشنل اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پڑھیں. تو انشاءاللہ میں آج 4 ڈورز کا ذکر کروں گا جن کو اگر ہم کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہماری لائف بہت ایزی ہو جائے گی اور ہم اس تقدیر کے معاملے کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بیسس پہ ہیں. اور جب بھی آپ کو لائف میں کوئی پرابلم فیس ہو آپ اس پرابلم کو ان 4 دروازوں میں سے گزاریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پرابلم شرنک ہو جائے گا, ڈیمینش ہو جائے گا, بہت تھوڑا ہو جائے گا. And the first door is with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, which is Al-Adl, and which is the door is Al-Imanu, اس چیز پہ ایمان ہونا بِعَدْلِ اللَّهِ تام, in the complete and absolute justice of Allah subhanahu wa ta'ala. Belief in the absolute justice of Allah subhanahu wa ta'ala being the most just. This is the first gate. Whenever you face any problem, just pass your problem with this gate and see what happens. And let me explain what this gate is. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں کرتے ذرے کے برابر بھی. تو یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم زیب نہیں دیتا. یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی, اللہ خود کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کو حرام کر دیا. تب اللہ تعالیٰ ہی از دا سپریم اینڈ سوورن پاور, ان کو کوئی چیز پوچھنے والی نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے خود ظلم کو اپنے پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح سے فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, آپ کا رب کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. جب ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ سب سے پہلی ایکسٹریم جسٹس. ایسا جسٹس جو صرف مدینہ تک محدود نہیں تھا یا مکہ تک محدود نہیں تھا یا حجاز تک محدود نہیں تھا بلکہ it separated on miles and miles till Iraq. And the people of Iraq benefited from the justice of Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an. And when we say the word Umar, yani Umar bin Abdul Aziz, the first word comes to our mind is Adl, pure justice. اتنا جسٹس کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک دوسرے ملک میں شیپرڈ تھا, چرواہا تھا, اس کے جب جانوروں نے لڑنا شروع کر دیا تو that day and that time he said, I think Umar bin Abdul Aziz is no more in this world because of my animals are fighting. Because of the justice of Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. تو جب عمر بن عبد العزیز کا یہ جسٹس ہے اور عمر بن خطاب کا یہ جسٹس ہے تو what about the justice of the one جس کا نام ہی العدل ہے, جس نے جسٹس کو کریٹ کیا, جس نے جسٹس کے کروڑوں حصے کو دنیا میں تقسیم کیا اور اس میں سے ایک حصہ ملا عمر بن خطاب کو. How will we talk about the justice of the one whose name is Al-Adl? So he is extreme just. And that is the reason we recite the dua of sorrow when we are depressed and sad. And what is that dua? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati bi yadik, mazin fiya hukmuk, adlun fiya qaza'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. امیزنگ دعا. جب بھی کسی انسان کو پریشانی ہو, سورو ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ یہ شخص یہ دعا پڑھ لے. And the meaning of this dua is اللہم انی عبدک, یا اللہ میں تیرا غلام ہوں,
ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری فیمیل لونڈی کا غلام کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیجدک میرا جو فور لاک ہے، میرے جو پیشانی کے بال ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں ہے، عدل فی قضاؤک، انڈر لائن دس اسٹیٹمنٹ، عدل فی قضاؤک، یور قضا، یور قدر، یور فیصلہ از عدل فار می، تیرا جو حکم ہے وہ میرے لیے کمپلیٹ جسٹس ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرے ہر نام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیتہ بہ نفسک جو تو نے اپنے لیے چوز کیا، او انزلتہ فی کتابک یا اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احد من خلقک یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھا دیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک یا تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا اور کسی کو نہیں بتایا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی کہ قرآن کو میرے دل کی زندگی بنا دے، ونور صدری اور میرے دل کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمی وغمی اور میری پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے. This is the dua we recite when we are depressed and we feel sorrow. اس میں اللہ تعالیٰ کے تقدیر پہ، فیصلے پہ راضی ہونا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. So this is the first gate which we have to pass through when we are suffering through problems and doubts in life. کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is just، جو وہ کر رہے وہ حق ہے اور عدل سے بھرپور ہے، وہ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا اپنے لیے نہ کسی انسان کے لیے، اس کا فیصلے عدل و انصاف سے بھرے ہوئے ہیں. اور this has amazing benefits in our life. جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا تو انسان کو ایک عجیب اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ مطلب پھر حق کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے اور میری زندگی میں ظلم نہیں ہو رہا. یہ پہلا نام اس کا العدل. ٹھیک ہے. دوسرا گیٹ جس سے ہم نے اپنے پرابلمس کو گزارنا ہے ٹو میک آور لائف مور کمفرٹیبل از اس کا جو دوسرا نام ہے العلیم. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. جو اس کا جسٹس تھا جو ہم نے پہلا ذکر کیا وہ نالج کی بیسڈ پہ ہے، وہ والیاذ باللہ کسی اور بیسس پہ نہیں ہے، لیک آف نالج کی بیسس پہ نہیں ہے. ہز نالج سراؤنڈز اینڈ انکمپاسز ایوری تھنگ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے حاجات کو نہیں جانتا. اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں دعائیں کر رہا ہوں کب سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی. آئی تھنک دیر از نو بڈی اپ دیئر ٹو لسن ٹو می. میرے دل کی باتیں کوئی جان رہی، میری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، مجھے کوئی سن رہا نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی آسمان اللہ تعالیٰ کی نظر کو چھپا نہیں سکتا، کوئی چھت اللہ تعالیٰ کی نظر کو روک نہیں سکتی، کوئی آواز اللہ تعالیٰ کی سماعت کو روک نہیں سکتی. جو میرے لیے اور آپ کے لیے پرائیویٹ ہے وہ اس کے لیے پبلک ہے، جو ہمارے لیے چھپا ہوا ہے اس کے لیے ظاہر ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی ہیر پھیر کو جانتا ہے اور جو دلوں میں راز چھپے ہوئے ان کو بھی جانتا ہے. کبھی ہم بازار میں جا رہے ہو اور ہلکا سا اپنی آنکھوں کی چوری کریں نا، کسی کو ایسے دیکھ لیں، کسی ہمارے ساتھ چلتے ہوئے شخص کو بھی، دوست کو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ عرش کے اوپر اس بات کو جانتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ اس بندے نے he took a glimpse of that lady. اور اس سے بڑی بات وما تخفی الصدور، وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، قرآن کہتا ہے کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا بولا؟ اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ میرا رب مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میری دل کی خواہشات تو سن رہا کوئی نہیں ہے، میں جس حالات میں یا ٹارچرز میں یا مشکل سے گزر رہا ہوں کوئی اس بات کو جانتا نہیں ہے. بلکہ یہ بات جان لیں کہ کوئی نہ جانتا ہو، لیکن آسمان اور زمین کو بنانے والا وہ دل کے حالات مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کو میرے حالات کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے.
قرآن میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں اور سمندروں میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا نہیں گرتا کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. Not a leaf falls off its tree that he knows about it. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اللہ اکبر، زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایک ایٹم نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، یا اللہ آپ نے کہہ دیا کہ ایٹم نہیں ہے تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ چاہے وہ موئسٹ ہو چاہے ڈرائی ہو، کوئی چیز بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. Just imagine the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اس چیز کا علم نہیں کہ کون سا پتہ کہاں گرا ہے، رادر اس کی ڈائریکشن کا بھی پتہ ہے کہ وہ کس صورت میں گرے گا، اس بل پہ گرے گا، اس بل پہ گرے گا. آپ اپنے گھر میں نکلیں اور آپ کے گھر میں اگر ایک درخت لگا ہوا ہے، آپ اس کے ذرا پتہ کاؤنٹ کریں کہ خزاں کے موسم میں یا کسی موسم میں بھی کہ وہ جو جسٹ رائٹ دم ڈاؤن، ایک پتہ گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. دن میں تو شاید کر لیں، رات میں تو سونا پڑے گا نا. ایک رات کر لیں، 2 راتیں کر لیں، تیسری رات تو نیند آئے گی، اونگ آئے گی. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ فار ون ٹری، لیٹ الون ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اس گلی میں جتنے بھی درخت ہیں اس کے پتوں کو دیکھتا ہوں گریں گے. اٹس ناٹ پاسبل فار اس. لیٹ الون ان آر اسٹریٹ، پورے اسلام آباد میں دیکھ لیں، کیا ممکن ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ گرنے کے کون سے پتے کہاں کہاں پہ گر رہے ہیں؟ ہمارا تو اتنا لمیٹڈ نالج ہے. اے انسان، تو نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا؟ جس رب کو ہم چیلنج کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں. چھوڑیں اسلام آباد کو، ایک ایمیزون فارسٹ دیکھ لیں آپ، اس میں کہتے ہیں کہ دیر آر 30 بلین ٹریز ان ایمیزون فارسٹ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور پوری گلوب میں، پوری دنیا میں دیر آر 3 ٹریلین ٹریز آن دس پلانٹ ارتھ. اور اللہ تعالیٰ ہر پتے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی چیز کہاں پہ گری. ہز نالج caters everything، اس کو ہر چیز کا علم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. تو یہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ جس رب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، جس ہستی کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ میرے حالات کو وہ نہیں جانتا، وہ تو ایک پتے کو بھی جانتا ہے. ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو پھر اس کے نبی کی امت میں سے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات نہ جانتا ہو؟ ہمارے دل کے حالات جانتا ہے، ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہونا ہے وہ جانتا ہے جو ہمیں نہیں پتا، ہمارے ساتھ پاسٹ میں کیا ہو وہ جانتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں. اور ہم جس پریزنٹ سچویشن میں ہیں وہ ایگزیکٹلی اس چیز کو جانتا ہے. تو وہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ ہماری نیٹی گریٹیز کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے. ہر چیز کو وی آر لوکنگ ایٹ اے پکسل اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ دا ہول پکچر اٹ سیلف. سو واٹ واز دا فرسٹ ڈور؟ اللہ تعالیٰ کا عدل، ہز جسٹس پریویلز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. دوسرا، ہز نالج سراؤنڈز ایوری تھنگ، انکمپاسز ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو پرابلم، ان دروازوں سے اس پرابلم گزاریں. تیسرا دروازہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم کی بیسس پہ ہے، اس کے فیصلے، اس کے حکم حکمت سے بھرپور. ایک انسان، ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت تو ہو لیکن حکمت نہ ہو، وہ ظلم اور زیادتی کرے گا اور دنگا فساد کرے گا. اور ایک شخص جس کے پاس حکمت تو بھرپور ہے لیکن اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اس کے پلے کچھ ہے نہیں، اس کے پاس اتھارٹی کچھ نہیں ہے، اس کی حکمت کیا فائدے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. حکمت بھی اس کے پاس ہے اور پاور بھی اس کے پاس ہے. تو یہ بات جان لیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے. سو تھرڈ گیٹ از الایمان بالحکمت اللہ البالغہ. الایمان بحکمت اللہ البالغہ، کہ ایمان اینڈ بلیف اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کمپلیٹ ہے اور it has no doubt in it. He is الحکیم، اس کا نام ہے الحکیم. اب سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا پتہ ہے، آپ ان کی سٹوری دیکھ لیں.
ان کے ساتھ کیا ہوا. امیجن ان کی اینڈنگ سے پہلے پہلے ہمیں سٹوری مل جاتی ہے, اگر ان کی اینڈنگ ہمیں نہ بتائی جاتی اور ہمیں ان کی سٹوری مل جاتی, اور ہم جو ہے نا وی کین میک سم چینجز ان دا اسکرپٹ, تو ہم کیا کرتے, ہم کہتے ہیں نہیں ان کے بھائیوں نے اس کے خلاف, بچے کے خلاف کانسپریسی کی ہے, کیا ضرورت ہے اس چیز کو نکال دو. ان کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینکا ہے, ایک بچے کو کنویں میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو نکال دو. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ایجپٹ کا قافلہ آیا ہے اور وہاں پہ اس کو ایسا غلام بیچ دیا گیا ہے, کیا ضرورت ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی, اس کچھ چیز کو نکال دو. اور پھر یہ خوبصورت نوجوان شخص بن کے جس کو ایک عورت نے سیڈیوس کیا ہے, اس کی بھی نکال دو, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کو جیل میں لے جایا گیا ہے, یہ حالانکہ بے گناہ تھا, اس بات کو بھی نکال دو. اور پھر اس کے ساتھ لوگ آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, اور پھر اپنے مالک سے ذکر کرنا بھول گئے, اس بات کو بھی نکال دو. تو ہم ہر چیز کو نکالتے جاتے ہیں کہ آئی تھنک دس ڈزنٹ میکس اینی سینس. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں. اگر یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی ان کے خلاف کانسپیریسی نہ کرتے تو کیا انہیں کنویں میں پھینکا جاتا؟ کیا کنویں میں پھینکتے انہیں؟ نہیں پھینکتے. اور اگر انہیں کنویں میں نہ پھینکا جاتا تو کیا ان کو جو قافلہ آیا تھا وہ نکالتا اور ایز اے سلیو بیچتا؟ نہ بیچتا. اور اگر ان کو ایز اے سلیو نہ بیچا جاتا تو کیا وہ اس گھر میں ہوتے جس گھر میں وہ جوان ہوئے اور جس کی عورت نے ان کو سیڈیوس کیا؟ اور اگر انہیں عورت سیڈیوس نہ کرتی تو کیا یہ جیل میں جاتے؟ اور اگر یہ جیل میں نہ جاتے تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم وہاں دیتے؟ نہیں. اور اگر ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہ دیتے تو کیا وہ دو لوگ ان کے پاس خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے؟ اور پھر اگر وہ دو لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم پوچھنے نہ آتے تو کیا وہ جو بادشاہ تھا جس کو خواب آئے تھے کہ 7 دبلی پتلی بھینسیں 7 موٹی بھینسوں کو کھا رہی ہیں, کیا ان کو بلایا جاتا؟ اور کیا اگر ان کو پاس علم نہ ہوتا اور یہ جیل میں نہ ہوتے تو کیا یہ گورنر فائنانس منسٹر مصر کے لگتے اور پھر اپنے پوری نیشن کو 7 سالوں کے ڈراؤٹ سے کیا وہ بچا سکتے؟ سبحان اللہ. اور پوری قوم کو, پورے ملک کو, ایجپٹ کو, بڑے ملک کو انہوں نے ڈراؤٹ سے بچایا. اور پھر کیا اگر یہ فائنانس منسٹر نہ ہوتا تو کیا اپنے والدین کو اور اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی والدہ کو اپنے پاس بلا کے اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ان ایجپٹ, کیا یہ ممکن ہوتا, پاسبل ہوتا؟ الحکیم, الحکیم. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی حکمتوں کا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. وہ ایک سٹوری ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے, تو وہ ہی لوز ٹو گو آن ہنٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. تو وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے منسٹر کے ساتھ جاتا ہوتا ہے اور شکار کا بہت شوقین ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ جو ہے نا اپنے منسٹر کو جو ہے نا وہ شکار اس ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ منسٹر سے مس فائر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اور بادشاہ کی انگلی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو بادشاہ جو ہے نا اس کو غصہ آتا ہے اس چیز پہ اور وہ کہتا ہے کہ اس منسٹر کو جیل میں ڈال دو. یہ جو شخص ہے نا, یہ شخص قابل ہی نہیں ہے کہ منسٹر بنایا جائے. اور اس منسٹر کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہے کہ ہر خیر کا جو کام ہے, ہر اللہ کا جو حکم ہے وہ خیر سے بھرپور ہے. الخیر فیما یختار اللہ, الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, جو کام ہے, وہ خیر سے بھرا ہوا ہے. تو جب اس کے ہاتھ پہ وہ تیر لگتا ہے بادشاہ کے ہاتھ پہ اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے, تو منسٹر کہتا ہے کہ الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہوگی, اس کو جیل میں ڈالو. اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جب جیل میں جا رہا ہوتا ہے وہ, تو یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے الخیر فیما یختار اللہ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی, برکتیں ہوں گی. سو واٹ ہیپنز از, وہ اپنا نیا منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ پھر شکار پہ جاتا ہے. اور وہ شکار پہ گھوڑے پہ ایک ایسے اینیمل کو فالو کرتا ہے جس کو چیز کر رہا ہوتا ہے, اور فالو کرتے کرتے ان دا ہیٹ آف مومنٹ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی باؤنڈری کراس کر جاتا ہے. اور باؤنڈری کراس کرنے کے بعد ایک ایسے ملک میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے منسٹر کو بھی پکڑ لیتے ہیں, اور دے یوز ٹو سیکریفائز, جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو اپنے خدا کے لیے. تو اپنے سب سے بڑے خدا کے سامنے لے جاتے ہیں کہ یہ شخص پکڑا گیا ہے, اور اس کو جو ہے نا وہاں پہ باندھتے ہیں اور اس کو سلوٹر کرنے لگتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ تو ڈیمیج ہے اس کی, اور ان کا وہاں پہ رول ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایب والی چیز کو اپنے رب کے لیے قربان نہیں کریں گے.
تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے منسٹر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ہم اس کے لیے قربان کریں گے, اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. وہ شخص جب بادشاہ واپس لوٹتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بلاؤ اس منسٹر کو, اور جیل سے نکالتا ہے اور اس کو حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی تم جو کہتے ہیں الخیر فیما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور خیر بھری ہوئی ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری جو انگلی میں کٹ لگا تھا وہ اس لیے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچانا تھا, کہ اگر میری انگلی پہ آج کٹ نہ ہوتا اور یہ ڈیمیج نہ ہوتی تو آج مجھے وہ ہلاک کرتے اور مار دیتے. لیکن آئی ہیو اے کوسچن فار یو, مجھے بتاؤ کہ تم جیل میں کیوں ہو, اس میں کیا خیر اور بھلائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ میں شکار پہ نہیں جاتا تھا, اور اگر میں آج جیل میں نہ آتا تو آج شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا, اور مجھے وہ پکڑ کے اس کی جگہ پہ ذبح کر دیتے اور میرا قتل کر دیا جاتا. تو میرا اس جیل میں جانا بھی خیر و برکت کا باعث تھا. تو جاننے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا. لیکن دا پوائنٹ از ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس خیر سے بھرا ہوا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal. It burns what it burns and leave what it leaves, no matter how much damage it creates and causes, rather than saying کہ I wish Allah subhanahu wa ta'ala have done it this, جو اس نے نہ کیا ہو, یا میں یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے جو اس نے کیا ہو. سبحان اللہ. ہی سیڈ کہ ان کلمات کہنے سے بہتر ہے میں کول کھا لوں گا جلتا ہوا کہ یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتے. اینڈ ہی کنٹینیوز اینڈ سیز ان ادر نریشن, ہی سیز کہ ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے, کامل علم میں, کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی ول لیڈ ہم ٹو ہیل فائر, یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے, یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا, اتنا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی وجہ سے کہ جہنم میں چلا جائے گا. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ہز مرسی آرڈرز دا اینجلز کسی کام میں رکاوٹ بن جاؤ, اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ مجھے نظر بد لگ گئی, واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا, واللہ میں برباد ہو گیا. But Ibn Masud says کہ this is nothing but the blessing and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on this person. سبحان اللہ. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندگی کے 30 سال, آخری 30 سال صحابی جلیل ہے, بستر پہ تھے, اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہوں نے ان کی حالت دیکھی کہ 30 سال سے آپ بستر پہ ہیں تو they felt sorry for this. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو؟ تو دیکھا کہ آپ کی اس حالت میں ہم لوگ پریشان ہیں, اور اتنی بری حالت تھی کہ he couldn't sit up and he couldn't stand and people they had to dig a hole in this bed کہ اپنے آپ کو ریلیو کریں. وہ ایسی حالت میں امیجن جس میں بیڈ سورس پڑ جاتے ہیں اور جسم میں جو ہے نا مختلف کھڈے ہو جاتے ہیں, دانے نکل آتے ہیں اور جسم خراب ہونے نکلنے شروع ہو جاتا ہے. تو عمران بن حسین نے کہا کہ واللہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا, اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. And the angels come to me and they say salam upon me and I reply to their salam and I can hear their salam. اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس صبر پہ جو اجر کا بندوبست کیا وہ it's unimaginable. And he said in a statement which was amazing. He said what is dearer to Allah is dearer to me. جو میرے رب کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے, کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس دنیا میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. چاہے پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے گرا ہے. تو اگر میں جا رہا ہوں, میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی, لیکن مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ میرے اس ہاتھ سے کسی کا قتل ہونا ہوتا, یا میں اس ہاتھ سے گناہ کرتا جو مجھے جہنم میں لے جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے. سو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس میں خیر و برکت بھری ہوئی ہے, تو اس کے الحکیم ہونے پہ ٹرسٹ کرنا. سو واٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ؟ العدل.
ہی از جسٹ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. دوسری پوائنٹ اس کا حکیم ہونا, اس کا العلیم ہونا, his knowledge. تھرڈ پوائنٹ he is الحکیم, وزڈم سے بھرپور. اینڈ the fourth point is وہ ہر چیز پر قادر ہے, he is القدیر. اللہ یفعل ما یشاء, وہ جو چاہے کرتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ بادشاہ ہے, تمام آسمان و زمینوں کا بادشاہ وہ ہے, وہ کنگ ہے. اٹ از ہز کنگڈم, وہ جو چاہے کرے. یخلق ما یشاء و یختار, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چیز مرضی پیدا کرنا چاہوں اور جس کو مرضی چوز کروں, میری بادشاہت ہے. کون اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے؟ تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک, تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اپنی قدرت کی وجہ سے, اور جس چیز کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے. تو جو کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کی یہ بادشاہت. جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں وہ اسی کی ہے, جو جسم اس نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ اسی کا ہے. Who are we petty creatures, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. وہ ہمیں اون کرتا ہے, ہمارے ماں باپ کو اون کرتا ہے, ہمارا رزق, آسمان سے بارش, ہر چیز جو نظر ہمارے آنکھیں بصیرت دیکھ رہی ہے, یہ اس کو اون کرتا ہے. وہ جو چاہے کرے, کچھ سوال نہیں کر سکتا اس سے. اس کی بادشاہت ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کا حکمران ہے, وہ جو مرضی کرنا چاہے. لیکن پھر بھی اتنا رحیم و کریم حکمران ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. تو believing in the قدر of Allah subhanahu wa ta'ala and his might and his power, کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت مریم کو جب بیٹا ہوا نا, پیگننسی ہوئی, تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیہ, کہ اللہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا, نہ ہی میں بری عورت ہوں, نہ میں نے کسی سے برا فیل کیا ہے. تو اندر کیا کہتے ہیں؟ کذالک, اسی طرح سے ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار, اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور وہ اکیلا ہے اور قہار ہے. قہار مینز irresistible ہے, اس کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ جو چاہے پیدا کرے. پھر فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کن جنتوں میں؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں. وہ رب جو چاہے کرتا ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وائی وی ٹرائی ٹو پلے گاڈ, کہ یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ پرابلم کیوں آ گئی, وہ پرابلم کیوں آ گئی, یہ ایشوز کیوں ہیں, وہ ایشوز کیوں ہیں. وی آر ناٹ گاڈز, ہم اللہ کے بندے ہیں اور بڑے عاجز ہیں. ہم تو آکسیجن کے محتاج ہیں, ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہمیں ہزاروں روپے دینے پڑ جائیں گے ہاسپٹل میں آکسیجن لینے کے لیے, اور اگر وہ بھی نہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم مر جائیں گے. ہم تو ایک ایک سانس سے اس کے محتاج ہیں. Who are we to question him, کہ اس نے دنیا آسمان کیوں بنائے, اس نے یہ جنت جہنم کیوں بنائی, اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا, اس نے ٹیسٹ کیوں بنایا. سبحان اللہ, یخلق ما یشاء و یختار, وہ جو چاہے پیدا کرے, وہ جو چاہے جس کو چوز کرے. ٹھیک ہے, تو ان چاروں دروازوں کی سمری اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں بتاتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ اللہ کی پرمیشن سے ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ, لیکن جو اللہ پہ ایمان لے آئے, یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ, ان چار دروازوں پہ تقدیر کے ایمان لے آئے اور ٹرسٹ کرے, اللہ اس کے دل کو اسٹرینتھن کر دیتے ہیں اور اس کو ایمان دے دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. So whenever you face any problem in your life, just pass your problem with these 4 doors. کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, اللہ ظلم نہیں کرتے, القدیر ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. And you will see your problems getting smaller and diminished after passing these doors. ٹھیک ہے, اسی طرح سے have good thoughts about اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں. تو have good suspicion اللہ سبحانہ تعالیٰ.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے آسمان و زمین کے رب کے لیے؟ اور ابراہیم کا کیا خیال تھا؟ سبحان اللہ، جب ان کی قوم نے ان کو پکڑا اور ان کے کپڑے اتار دیے اور برہنہ کر دیا اور اس منجنیق میں ڈالا وچ از دا کیٹاپلٹ، اس میں ڈال کے پھینکا، تو کیا ہوا؟ ابراہیم جا رہے ہیں اور آگے آگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ سلامتی والی ہو جا؟ کیونکہ آگ کہیں اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنے شروع ہو جائے۔ اور فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، تو ابراہیم پہ سلامتی کا باعث بنی، لیکن ان کی جو تاریں تھیں جن سے زنجیروں سے باندھا گیا تھا اور جن رسیوں سے پکڑا ہوا تھا ان کو، وہ جل گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں چلا۔ ابراہیم کا باپ اور ساری قوم یہ دیکھ رہی تھی۔ آزر وہ کیا کہتا ہے، جو اس نے دیکھا نا کہ ابراہیم کی رسیاں جل گئی ہیں لیکن ابراہیم خوشی سے نکل آئے ہیں باہر، کیا کہتا ہے؟ نعم الرب رب کو یا ابراہیم، ابراہیم کیا رب ہے تیرا، کیا رب ہے تیرا۔ حالانکہ تھا مشرک لیکن اس کو دل سے آواز نکلی کہ کیا رب ہے تیرا ابراہیم، کہ جس نے تیری رسیوں کو تو جلا دیا لیکن میں دیکھ لیا آپ کو کتنا آپ کو چاہیے؟ بس 5-10 منٹس میں بھی چل۔ تو کیا رب ہے تیرا ابراہیم، ٹھیک ہے۔ سو اسی طرح سے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ حق کی بنا پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا اکیڈیمک پوائنٹ آف تقدیر، کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل تقدیر کو سمجھنے کے لیے دو اسٹیٹمنٹس ہمیشہ یاد رکھیں، اور جن لوگوں کو ان دو اسٹیٹمنٹ سے فرق پتہ چل گیا وہ تقدیر کے معاملے کو سمجھ لیں گے ایزیلی۔ ایک اسٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری اسٹیٹمنٹ، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا۔ اس میں تقدیر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے ان دونوں میں سے؟ 1 یا 2؟ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا۔ The right statement to understand تقدیر is کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شامل کامل اور مکمل علم کی بیسس پہ لکھ دیا۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور وہاں پہ ڈیری ملک رکھتا ہوں اور وہاں پہ رکھ دیتا ہوں کھجور، اور آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھنا جب میں پٹی کھولوں گا نا تو عبداللہ ڈیری ملک لے گا اور ہنا کھجور لے گی، بیکاز ہی ہیٹس کھجور اینڈ شی لوز ڈیٹس اینڈ شی ہیٹس چاکلیٹس، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا آنکھیں کھولو، ان میں سے جو چیز اٹھانی اٹھا لو۔ وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، ڈیری ملک ہوتا ہے، وہ بھاگتی جاتی ہے کھجور اٹھا لیتی ہے۔ کہ میں نے ان کو فورس کیا کہ تم وہ جا کے اٹھاؤ؟ فورس کیا نہیں، تو میں نے آپ کو کیسے بتا دیا تھا؟ بیکاز آف مائی لمیٹڈ ایکسپیرینس، جو کہ میں نے 5-6 سال ان کے ساتھ گزارے، لمیٹڈ امپرفیکٹ ایکسپیرینس، کہ ہو سکتا غلط ہو جاتا میں، لیکن آئی سیٹ کہ دیکھنا یہ، کیونکہ ہی لوز ڈیری ملک اینڈ شی لوز ڈیٹس، تو بیسڈ آن مائی لمیٹڈ نالج میں نے گیس کر دیا کہ یہ شخص کیا کرے گا اور وہ عورت کیا کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اٹ از پرفیکٹ۔ ٹینسز ہمارے لیے ہیں، یاد رکھیں، ٹینسز ہمارے لیے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو وقت کو بنانے والا ہے، وہ چاہے ہوا تو ختم کر دے، اس پہ کوئی وقت نہیں ہے۔ هو الاول فلیس قبلک شیء، وہ ایسا پہلا ہے جسے پہلا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ الآخر فلیس بعدک شیء، اور وہ اتنا آخری ہے جس سے اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، تو وقت اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹینسز اس کے لیے ایسے ہیں، ہر چیز سامنے ہے۔ ہمیں پاسٹ پتہ ہے، کچھ بھول جاتا ہے، پریزنٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، میں کہاں موجود ہوں، فیوچر میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے لیے سب ایسے ہے۔ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔
سو ہی ہیز دا پرفیکٹ نالج آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم تو انسان ہیں, وہ تو اندھیری رات میں, اندھیری کالے مٹی پہ, کالی چونٹی کے بھی قطرات کو جانتا ہے. وہ تو اتنا علیم ہے. تو بیکاز آف ہز پرفیکٹ نالج اس نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک شخص فار ایگزامپل, میں ایک شخص کو جانتا ہوں, فار ایگزامپل آپ کا اور آپ کی دشمنی ہے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے, میں آپ دونوں کا دوست ہوں, اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے جو میرے سے زیادتی کی ہے نا, میں اس کو ایک دن مار ڈالنا ہے میں نے, ٹھیک ہے. اور میں ایک دن بازار میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ جو یہ بھائی غصے میں ریوالور اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں آپ کو کہ یار مجھے لگتا ہے یہ اس نے نا انہیں قتل کر دینا ہے, اتنے غصے میں آئی ہے, اور جا کے یہ ان کو شوٹ کر دیتے ہیں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں تو نے قتل کیا ہے, تو نے قتل کرا, تو نے, کیونکہ تو نے کہا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے تو مجرم ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں, بیکاز آف آئی نیو دیم, اور ان کی ڈسپیوٹس پتہ تھا مجھے, میں نے آپ کو صرف اپنے نالج بیسس پہ کیا دیا تھا کہ قتل کرنے جا رہا ہے, تو میں نے تو قتل نہیں کروایا نا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مکمل نالج کی بیسس پہ قلم کو حکم دیا کہ ہر چیز لکھ دو, اور اس دنیا کی کریشن سے 50,000 پہلے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو, سب کچھ ایک ایک چیز لکھ دو. تو جو چیز حکم تھا اللہ نے لکھ دیا, ایک ایک ذرہ بھی جو شروع سے آخر تک ہونا ہے, وہ لوح محفوظ جسے بولتے ہیں, دا گریٹ بگ ٹیبلٹ, اس میں ہر چیز ہے. پھر اس میں سے تقدیر لی جاتی ہے, لیلۃ القدر پہ سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے, دنوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے, مختلف تقدیر لکھی جاتی ہیں, لیکن وہ جو ہے نا اٹ از دا گریٹ بک جہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو امپورٹنٹ بات ہے ریلائز کرنے کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ توکل ہونا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کریں گے وہ بالکل صحیح فیصلے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ واٹ از توکل, کیا توکل واجب ہے, فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ, کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے جس طرح کہ دین کے باقی واجبات ہیں. كَأَنَّ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى واجب, جس طرح اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے, اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے پہ کرنا واجب ہے, کہ جس کا جو حکم ہوگا وہ سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک شخص تھا میرے پاس آیا, اس نے پرابلمس اپنے شیئر کیے, اینڈ ہی واز somehow disgruntled کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں, آئی تھنک دیر از نو سم ون اپ دیئر. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ آ گیا حتیٰ کہ بیکاز آف لیک آف ایمان اینڈ اویئرنیس, لیک آف نالج, کہ کوئی رب نہیں ہے, میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں, میں تو سب کچھ مانگ, کوئی اللہ ہی نہیں ہے, میں آئی ہیو لاسٹ بلیف ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میں نے اسے بہت سارے آنسرز تھے, میں نے اسے کہا کہ دو باتیں. میں نے کہا کہ آپ پرابلم سے سفر کر رہے ہیں اینڈ یو آر ویری ڈپریسڈ, یو ہیو ٹو آپشنز. ایک آپشن ہے کہ آپ ڈپریشن کے فیز کو گزاریں ود اللہ, اور ایک ہے کہ آپ اس فیز کو گزاریں وداؤٹ اللہ. ایک ود اللہ آپ فیس کریں, اللہ تعالیٰ پہ یقین ایمان رکھتے, اور وداؤٹ اللہ چوز یور آپشن. اگر آپ وداؤٹ اللہ کریں گے تو آپ کا جو ایک مزید جو ایک اسکورنگ پوائنٹ تھا کہ دیر سم ون ہو از لسننگ ٹو یو ایٹ لیسٹ, وہ بھی زیرو ہو جائے گا, اور آپ کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. سبحان اللہ. سو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ کے جو فیصلے ہیں نا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, وصیت کرتے ہوئے بلکہ کہتے ہیں, جب ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے نا, پوری دنیا مل کے اس کو ہٹانا چاہے وہ نہیں ہٹا سکتی, روک نہیں سکتی, اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی وہ پوری دنیا تمہیں مل کے دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ, اسی سواری پہ, اور نصیحت کی کمال نصیحت ہے, کہا کہ احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک, تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کو تم ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا. اور پھر فرمایا کہ جان لو میرے بیٹے کہ اگر تمام قومیں مل کے تمہیں شر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں شر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ جو اللہ نے لکھا ہوگا, اور پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں خیر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور سیاہی ڈرائی ہو چکی ہے. The pens are raised and the ink is dry. اب یہ بات چینج نہیں ہونے والی.
سبحان اللہ, کتنی امیزنگ بات ہے کہ جو ہونا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں ولا معطی لما منعت, اور تو اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, تو اگر روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کسی کی پروجنی, کسی کی کاسٹ, کسی کی بادشاہت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تو نہ چاہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, میرا دل بہت سکون میں اور چین میں ہے, بیکاز آف نوئنگ وٹ اللہ ہیز ڈیسٹنڈ فار می ول کم ٹو می, ول کین نیور مس می. جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اٹ کین نیور مس می, اور بیکاز آف نوئنگ کہ جو چیز میرے تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی وہ مجھے کبھی مل کے نہیں رہے گی, تو میرا دل مطمئن ہے, سکون ہے, چین میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے میرا نام نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے, فارچونیٹس میں لکھا ہوا ہے, تو اس کو کنفرم کر دے, اس کو پکا کر دے. اور اگر تو نے میرا نام ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو کہ ناکام ہو جائیں گے, لوزرز ہو جائیں گے, تو اس کو مٹا دے یا اللہ. یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ شخص اس رات کو دعا کرے گا اور روئے گا, اور وہی دعا اس کی حالات بدل کر دے گی, تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے سب کچھ. تو یہ چیز بھی لکھی ہوئی تقدیر میں کہ یہ شخص دعا کرے گا اور اس کی زندگی اس کے بعد بہتر ہو جائے گی. یہ شخص اپنے ارحام جو رحم کے رشتے ہیں اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اس کی زندگی, اس کی لائف پرولونگ ہو جائے گی, اس کا رزق بڑھ جائے گا. یہ شخص یہ نیکیاں کرے گا, اس کی زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی. اور یہ شخص گناہ کرے گا, اس کی زندگی چھوٹی ہو جائے گی, اس کی زندگی میں پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ آپ نے دعا کر لی. یہ آلریڈی نیو اٹ کہ آپ اس پوائنٹ پہ لائف کے دعا کریں گے اور آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. میرے جو شیخ ہیں ان کے شیخ نے ایک نصیحت کی اور کہا کہ پتر اگر تیری دعا قبول ہو جائے نا تو الحمدللہ پڑھیں, اور اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو پھر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں. میں نے کہا شیخ کیوں؟ میں نے کہا اگر تیری دعا قبول ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جو تم نے چاہا وہ ہو گیا, اور اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر 100 دفعہ پڑھی الحمدللہ, کیونکہ جو رب نے چاہا وہ ہو گیا. اور تمہارے چاہنے سے رب کا چاہنا بہت بہتر ہوتا ہے, اس کے فیصلے تمہارے چاہنے سے بہت بڑے عظیم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, ہم تو چھوٹے موٹے فائدے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس رب کے سامنے ہر چیز کی پکچر ہے. لیکن جو لوگ لوزرز ہوتے ہیں نا وہ ڈینائل کے اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں, میں نہیں مانتا, میں نہیں کھیلتا, میں نے نہیں کھیلنا. ان میں عاجزی ان کے سارے نہیں ہوتی. جو وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی, وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ چیز میری مرضی کے مطابق. ان میں جھکنا نہیں ہوتا, ان میں ہیوملٹی نہیں ہوتی. امیجن ایک کچھ دروازے لائف پہ ایسے بھی آتے ہیں جو کہ جن کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے, جن میں جھک کے گزرنا ہوتا ہے ان میں سے, لیکن ایسے لوگ یہ کھڑے رہتے ہیں, پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ایسے متکبرین کی کہ ہم نے نہیں جھکنا, ہم نے نہیں گزرنا. حالانکہ کوئی عقلمند اور سیاڑا انسان آتا ہے اور وہ جھک کے گزر کے نکل بھی جاتا ہے, آگے بھی چلا جاتا ہے اور اپنے چیزوں کو پا لیتا ہے. سو جھکنے میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جھک جانا اور سمینا و اطاعنا کر دینا, اس میں بہت خیر بھری ہوئی ہے. آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور رات کو ایک ہی بس نکل رہی ہے اور آپ نے صبح پہنچنا ہے, اور اس بس میں سیٹ ہی نہیں ہے, بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے, لٹکنے کی جگہ ہے صرف. جو متکبر ہوگا نا, جو جھکتا نہیں ہوگا, وہ کہ نہیں جب تک مجھے فرنٹ سیٹ نہیں ملے گی, جب تک مجھے جو میں سننا چاہتا ہوں وہ مجھے وہ پلے نہیں کرے گا ڈرائیور, جب تک مجھے بس ہوسٹس آ کے 5 دفعہ پانی نہیں سرو کرے گی تب تک میں نہیں جاؤں گا, تم لوگ جاتے رہو. یہ شخص کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو شخص ہے نا چلو لٹک جاتے ہیں یار, دیکھ لیتے ہیں, پھر اگلے اسٹاپ پہ کوئی سواریاں بس سے نکلیں گی, وہ اندر جا کے کھڑا ہو جائے گا. پھر اگلے اسٹاپ پہ کوئی سواریاں پیچھے والی سیٹ سے نکلیں گی, وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. پھر اگلے اسٹاپ پہ کوئی سواری فرنٹ سیٹ سے بھی نکل جائے گی, وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اور اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو جھکنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے نا انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے. کسی وقت کا کمپرومائز کسی وقت کی وکٹری ہوتا ہے, بات یاد رکھیں. ہو سکتا ہے آج کا کمپرومائز کل کی وکٹری ہو, لیکن لوگ ضدی بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسرچ ہے کہ 98% لوگ جو قتل کی جاتے ہیں وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں. وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو تنگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ شخص الٹیمیٹلی مجبوراً اس کو قتل کرنے مجبور ہو جاتا ہے. سو اللہ کے سامنے ضد چلتی ہی نہیں ہے کسی کی.
کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سو آخری ایک دو چیزیں مینلی وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا کہ مجھے اگر ہدایت نہیں ملی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, سب کچھ لکھا ہوا تھا, میں اگر دین پہ نہیں ہوں, میں اگر سجدے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی تو وہ اگر مجھے دیتا تو مل جاتی, میرا قصور تو نہیں ہے, اس کا قصور ہے. لوگ کہتے ہیں نا, سننا آپ نے کبھی بات کہ میرا تو قصور نہیں ہے, وہ اس نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کروں. اس بندے کو دل چاہتا ہے زور سے چپیڑ ماروں اور پھر کہوں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میرا تو قصور نہیں ہے. What he is doing is کہ اپنے ناکارے پن کو, اپنے اس کو بلیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ میرا قصور نہیں ہے, جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ اس نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو بندے سے زور سے لگائے اور کہا کہ میرا قصور بھی نہیں ہے, یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوزرز ہوتے ہیں بیسکلی. یہ نا بیسکلی ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنی جو لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور سم ہاؤ گلٹی بھی فیل نہیں کرنا چاہتے اور بلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کہ اس نے چونکہ لکھا ہوا تھا, اس نے جب جی ہدایت لکھی ہوگی تو ہدایت پا لیں گے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. They want to have a sinful life, they want to sin in life, but they don't want to blame themselves. That's why they blame Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ بتائیں, یہ خود بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا, اگر اللہ کو پتہ تھا کہ جہنم اور جنت میں لوگوں نے جانے پہ جہنم بنائی کیوں. اچھا, میں آج ایک میڈیکل کالج بناتا ہوں, مجھے پتہ ہے کچھ لوگ فیل بھی ہوں گے, اس کا مطلب میں میڈیکل کالج ہی نہ بناؤں. ٹریفک پولیس سگنلز لگاتی ہے, ریڈ لائٹس لگاتی ہے, اس کو پتہ ہے کچھ لوگ اسے کراس کریں گے, کچھ لوگ توڑیں گے, کچھ لوگوں کو چلان ہوگا, وہ سگنلز نہ لگائے. ہم دنیا کے رولز پہ تو ایزیلی ایگری کر جاتے ہیں, ہاں آئی تھنک ٹریفک لائٹس ہونا ضروری ہے اور جو سگنلز کی وائلیشن کرے گا اس کو چلان کرنا چاہیے, جو ٹیسٹ کو فیل کرے گا اس کو فیل ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کر دیا ہے کہ جو اس ٹیسٹ نے پاس نہ ہوا اس کو بھی جنت میں جانا چاہیے اور سب کو جانا چاہیے, کیونکہ ایسا تو کیوں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہم دنیا کے رولز کو تو اپنے پہ اپلائی کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رولز کو اپنے پہ اپلائی نہیں کرتے. دس از ہاؤ شیطان پلیز ود اس. آئی وڈ ٹرائی ٹو جسٹیفائی آور سنس. دیکھیے نا, سب سے اگر کسی کو حق ہوتا نا بلیم کرنے کا تو آدم اسلام کو ہوتا. ہی واز دا فرسٹ ہیومن بینگ, اور انہوں نے کیا کیا, جنت میں گئے, پھل کھایا. ہی کوڈ ہیو ایزیلی سیڈ کہ یا اللہ دس واز یور پلان, یہ کیا میری تو غلطی کوئی نہیں ہے, آپ کا ہی پلان تھا. بٹ واٹ ڈڈ ہی سے, ہی سیڈ کہ یا اللہ یہ میں تھا جو ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں, آپ نے مجھے بہت اپرچونیٹیز دی کہ جو مرضی کرو, صرف اس پھل کے پاس نہیں جانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. لیکن شیطان نے کیا کہا, یا اللہ یہ آپ کا پلان تھا, مجھے آپ نے گمراہ کیا, یہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, میں تو نہیں ہوا, آپ آدم گناہ بناتے, آپ مجھے سجدے کو میں گمراہ نہ ہوتا. تو بیسکلی بلیم گیم کرنا شیطان کی خصلت ہے اور اپنی فیلئر کو ایکسیپٹ کر کے اپنی اصلاح کرنا آدم کی خصلت ہے. تو ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں ان کی اپنے والد کی خصلت میں کہتے ہیں, نہ کہ ابلیس. اینڈ دس واز دا فرسٹ سن, دس از دا دس از دا اولڈسٹ ڈاؤٹ اینڈ شک کہ میری ڈیسٹنی پہ ڈاؤٹ کرنا کہ یہ آپ ہی غلطی ہے, شیطان نے شروع کیا تھا اور یہ اس کا فالٹ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں میں اس چیز کو بھر دے تاکہ جتنے زیادہ لوگ اپنے لیے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں اگر ایک پارٹی تھرو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں تھروئنگ اے پارٹی اینڈ آئی ہیو ٹو لسٹس, لسٹ اے اینڈ لسٹ بی. لسٹ اے میں میرے پاس آپ لوگوں چلے, آپ لوگوں میں سارے دوست ہیں, آپ لوگوں کو میں نے انوائٹ کرنا ہے, لیکن لسٹ اے میں آئی ہیو نیمز آف سم پیپل جو کہ میں جو سیکرٹ ہے آپ کو بتاتا نہیں ہوں میں. اور لسٹ بی میں کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو بی فرام دا لسٹ بی, جن کو میں انوائٹ کروں, یو ہیو ٹو ہیو فلاں 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 کوالٹیز ان یور سیلف. ٹھیک ہے, لسٹ اے کو سیکرٹ ہے میرے پاس, مجھے پتہ ہے آپ میں سے کون کون لوگ ہیں, لیکن اف یو وانٹ ٹو بی فرام دا لسٹ بی جو کہ جو انویٹیشن کی گیسٹ لسٹ ہے, تو آپ کو اپنے اندر یہ کوالٹیز یا یہ کام کرنے ہیں آپ کو. سو اگر تو اف یو ریئلی وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ پارٹی, یو ول اڈاپٹ دوز کوالٹیز ٹو میک اٹ ہیپن. لیکن اگر آپ کہو گے کہ شاید میرا لسٹ اے میں نام ہو, لیٹس ناٹ ٹرائی اٹ, دس مینس یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا پارٹی اینڈ یو ڈونٹ بیڈلی وانٹ اٹ, کیونکہ آپ گیمبل کر رہے ہیں کہ شاید اگر اے میں ہوا تو پہنچ جائیں گے, نہ ہوا تو نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگوں کی لسٹ ہے جو کہ جنت میں جائیں گے, اور پھر کچھ لوگوں کی لسٹ بتا دی کہ اف یو وانٹ ٹو بی فرام لسٹ بی, جو کہ انویٹیشن ہوں گے جنتیوں کے, یو ہیو ٹو ڈیولپ دس کوالٹی ان یور سیلف. اگر تم یہ کوالٹی اڈاپٹ کر لو گے تو یو کین بی فرام دا پیپل ہو آر انوائٹیڈ ٹو جنہ. ناؤ اٹ از اس کہ ہم گیمبل پہ چھوڑ دیں, شاید اگر لسٹ اے میں نام لکھو تو پہنچ جائیں گے جنت, ورنہ جہنم میں چلے جائیں گے. ورنہ اف یو بیڈلی وانٹ جنہ اینڈ اف یو ریئلی ڈیزائر جنہ دین وی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. کہ وہ جو ہمیں لسٹ بی میں کوالٹیز ہیں, جو ٹو ڈوز دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, ہم وہ کریں گے. کہ اگر لسٹ اے میں ہوا نام الحمدللہ, اگر نہ ہو تو بی میں تو آ جائیں گے نا, اور جنت میں داخل ہو جائیں گے یا پارٹی میں انٹر ہو جائیں گے. سو وی پلے سیف. امیجن واٹ ول ہیپن از کہ جو لوگ جن لوگوں نے اس دنیا میں آپ میں سے جو ٹرائی کی بی میں آنے کی, امیجن وہ پارٹی میں پہنچتے ہیں ان کا لسٹ اے میں بھی نام تھا, اور جن لوگوں نے ٹرائی نہیں کی لسٹ بی میں آنے کی, ان کا بی میں اے میں نام تھا ہی نہیں. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی ورکس. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کے راستے کھول دیں گے, ہم ان کے راستے بنا دیں گے. اور یہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا قرآن کی آیت, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جو نستعین ہے نا, استعینک, اس کا مطلب ایکسپلین سمجھاؤں میں آپ کو. میں روڈ پہ کھڑا ہوا, میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, میں نے اونچے جو ہے نا تلاوت لگائی ہوئی ہے, میں برگر کھا رہا ہوں, اور کوئی راستے گزرتا ہے, بھائی جان یہ میرا ٹائر فلیٹ ہے, کائنڈلی اس کو چینج کر دیں گے, میری ہیلپ کر دیں گے کائنڈلی آپ. اور میں برگر کھا رہا ہوں اور پیپسی پی رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں اس کو. شاید وہ میری ہیلپ نہ کر رہے ہو کہ تم کس طرح کے انسان ہو یار, تم تو گاڑی میں بیٹھے ہو اور مجھ سے ہیلپ مانگ رہے ہو. مے بی تھرو سلیپ اینڈ ہی لیو. دوسری چیز کیا ہے, میری گاڑی ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے, میں ہر چیز چھوڑتا ہوں, جیک لگاتا ہوں, مگر ہیوی ہے, مجھ سے اٹھ نہیں رہا. تو ایک بھائی آتے ہیں کہ بھائی جان مجھ سے اٹھ نہیں رہا, تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیں گے, تو ہی ول کم اینڈ مائٹ ہیلپ می آؤٹ. تو یو ہیو ٹو ڈو دا ایفرٹ فرسٹ اینڈ دین آسک ہیلپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو نستعین ہے نا, وہ ایاک نستعین, اس میں یہ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دا ایفرٹ فرسٹ اینڈ دین آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ کو بدر میں جانا پڑے گا, پھر فرشتے آئیں گے. آگ میں تھرو ہونا پڑے گا, پھر آگ ٹھنڈی ہوگی. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا. حضرت مریم کو فرمایا کہ آپ پاؤں سے, ایڑی سے آپ درخت کو ہلائیں تاکہ ہم کھجوریں گریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کھجوریں ویسے گرا دینا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایفرٹ تم کرو, پھر ہم کھجوریں گرائیں گے. حضرت ایوب کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو بولتے کہ اپنی ایڑی کو زمین پہ ماریں اور پھر ہم پانی نکالیں گے. کتنی زور سے ایک ایڑی ہوگی جو کہ ایک سالوں سے ایک بیمار انسان ہے اس کی, اور وہ بھی زمین پہ جو کہ بڑی ٹف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس کہ تم ایفرٹ پہلے کرو, پھر میرے کام دیکھنا. سو جو شخص ایفرٹ کرتا ہے نا, تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. تم ایفرٹ کرنے والے بنو, پھر دیکھنا میری جو ہے نا کتنی ہیلپ ملتی ہے. سو دس از دا فلاسفی آف قدر, کہ ہیومن ایفرٹ پلس گاڈز ول. جب انسان ایفرٹ پٹ ان کرے گا تب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہیلپ سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے, اور ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ واقعتاً اللہ کو پانے کی ایفرٹ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشتے ہیں اور اپنے نیک بندوں میں سے بنا لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.